پاکستان میں قابل لوگوں کی کمی کی بڑی وجہ ہمارا تعلیمی نظام ہے۔ ہمارے معاشرے میں بچوں کی قابلیت کا اندازہ ان کے نمبروں سے لگایا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہمارے تعلیمی اداروں میں نمبروں کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ میں کتنے ایسے بچوں کو جانتا ہوں جن کے میٹرک میں 90% مارکس ہیں اور ان بیچاروں کے میتھ اور فزکس کے بیسک کنسیپٹس کلیئر نہیں ہیں۔ اب یہی بچے جب پریکٹیکل شعبہ جات میں جاتے ہیں تو ان کو کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہوتا، اور ہماری گورنمنٹ کے مطابق 70% گریجویٹس ایسے ہیں جن کے پاس کوئی سکل نہیں ہے، اور سکل کا نہ ہونا ہی بیروزگاری کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ آپ یقین مانیے ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگوں کو ای میل تک کا نہیں پتا، وہ سبجیکٹ والے پورشن میں ہی سارے کی ساری ای میل لکھ دیتے ہیں، اور دوسری طرف 60 to 70% 16 ایئر ایجوکیشن والے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرنا اور ڈاؤن لوڈ کرنا نہیں آتا، اور جو لوگ کمپیوٹر کورسز وغیرہ کرتے ہیں وہ ایم ایس ورڈ اور پاور پوائنٹ ہی سیکھتے رہتے ہیں۔ ایک بات ہم سب لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ آنے والا دور سکلڈ لوگوں کا ہے، اور سکلز انہی لوگوں کو حاصل ہوں گی جو کوالٹی ایجوکیشن اور ڈیپ لرننگ کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنا پرسپشن بدلنا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں 5 موسٹ افیکٹو اسٹڈی ٹپس کی طرف۔ 5 موسٹ افیکٹو اسٹڈی ٹپس میں 5ویں نمبر پر ہے فوکسڈ اسٹڈیز۔ یاد رکھیے ہمارا دماغ قدرتی طور پر اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ یہ ایک وقت میں ایک ہی کام اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں اور ساتھ میں ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، یا پھر ایئر پوڈز وغیرہ لگا کر میوزک بھی سنا جا رہا ہے اور پڑھائی بھی ہو رہی ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کبھی بھی اپنی اسٹڈیز میں گرو نہیں کر پائیں گے، اور آپ کا دماغ ملٹی ٹاسکنگ کی وجہ سے کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ایسا کرنے سے دماغ کے اندر موجود گرے مٹیریل پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے ہمیں چیزیں یاد کرنے میں اور سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو یہ تسلی نہ دیں کہ آپ 4 گھنٹے یا 8 گھنٹے روزانہ پڑھتے ہیں، بلکہ آپ فوکسڈ ہو کے صرف 1 یا 2 گھنٹے پڑھیں، تو یہ آپ کی تعلیمی قابلیت کو بڑھانے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہوگا۔ اور فوکس اسٹڈی کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بالکل علیحدہ بیٹھیں، آپ کے ماحول میں کسی قسم کی بھی خلل نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 4، ڈو ناٹ گو فار شارٹ کٹس۔ دیکھیے ہمارے ہاں یہ ایک رواج ہے کہ ہر کام کا آسان طریقہ تلاش کیا جاتا ہے۔ ہمیں نوٹس دے دیے جاتے ہیں، یا پھر امپورٹنٹ سٹف ہائی لائٹ کروا دیا جاتا ہے، یا پھر ہم لوگ امتحانات سے 1-2 مہینے پہلے پڑھ کر پاس ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کئی طرح کے حربے آزمائے جاتے ہیں۔ دیکھیں قدرت کا ایک اصول ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فصل بغیر محنت کے یا پھر تھوڑی سی محنت کر کے ہمیں اچھا پھل دے۔ یاد رکھیے اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کو اچھے مارکس لینے ہیں، اگر آپ کو اپنی قابلیتوں کو بڑھانا ہے، تو آپ کو پوری طرح سے اور بھرپور طریقے سے محنت کرنی پڑے گی۔ ہمارے ہاں کچھ چیپٹرز چھڑوا دیے جاتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بس یہ کر لو تو پاس ہو جاؤ گے۔ یقین یہ سارے طریقے ٹائم پاس کی حد تک تو ٹھیک ہیں، لیکن ایسا کر کے آپ کبھی بھی پریکٹیکل لائف میں کچھ بڑا اچیو نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو قربانی دینا ہوگی، آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ آپ انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، شارٹ کٹس اور بیک ڈورز ہمیشہ ذلت و رسوائی کا سبب بنتے ہیں، اور یہ بات ایک کھلی حقیقت ہے کہ کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتی۔ نمبر 3، کنسسٹنسی۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو انیشیٹو لے سکتے ہیں، وہ سخت محنت بھی کر لیتے ہیں، مگر وہ مستقل مزاج نہیں ہوتے، اور یہ ایک خامی ان کے سارے کیریئر کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے میٹرک میں اچھے مارکس ہوتے ہیں اور ایف ایس سی میں جاتے ہی وہ ایک دم سے نیچے آ جاتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ آپ 2-3 مہینے اچھا پڑھ کے اچھا رزلٹ لے آئیں گے، لیکن آپ کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے جو روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ کنسسٹنسی کامیابی کی غذا ہے۔ اگر آپ دنیا کے کسی بھی شعبے میں کنسسٹنٹ نہیں رہیں گے تو آپ کی کامیابی دیر پا نہیں ہوگی۔ آپ صرف آدھا گھنٹہ پڑھیں، لیکن روزانہ پڑھیں، اپنا ایک وقت مقرر کریں اور وہ وقت روزانہ کی بنیاد پر بغیر کسی تعطیل کے اپنی پڑھائی کے لیے صرف کریں۔ آپ دیکھیے گا کہ اس طرح بہت آسانی سے آپ اچھے نتائج لا سکیں گے۔ نمبر 2، پلاننگ۔ کامیابی اور منصوبہ بندی یا پلاننگ کا ایک گہرا رشتہ ہے۔
جب بھی آپ کسی کام کو سر انجام دینے سے پہلے اس کے بارے میں ایک پلان بناتے ہیں تو ایسا کرنے سے آپ کے کام کے وقوع پذیر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ آپ ہر سبجیکٹ کا ایک کورس پلان بنائیں، آپ ڈیڈ لائنز مقرر کریں اور اس پلان کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ اپنے کام کو دنوں پر تقسیم کر لیتے ہیں تو اس طرح باقاعدگی کا عنصر بہت حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کے امتحانات ہوں یا منتھلی ٹیسٹس وغیرہ ہوں تو آپ پہلے ریویژن پلان بنائیں اور اپنے اس پلان کو اپنے ٹیسٹ یا پیپر سے ایک دن پہلے تک رکھیں اور پیپر دینے سے پہلے ایک بار خود سے پورے کورس کا ٹیسٹ لیں۔ اس طرح کرنے سے واضح طور پر آپ کی پریپریشنز شاندار ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے، تعلیم ہمیں ہر کام کو انجام دینے کا ایک طریقہ بتاتی ہے۔ اگر آپ ان طریقوں کو اپنی سٹڈیز میں شامل نہیں کرتے تو پھر آپ کی تعلیم کا کیا فائدہ، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کو آپ کی پریکٹیکل لائف میں فائدہ دیں گی۔ نمبر 1، برین ٹیکٹکس۔ انسانی دماغ در حقیقت ایک مسل کی طرح ہے۔ آپ اسے جتنا زیادہ استعمال کریں گے یہ اتنا زیادہ مضبوط ہوگا۔ آپ جتنا زیادہ چیزوں کو سمجھ کر حل کرنے کی کوشش کریں گے، اگلی دفعہ ان چیزوں کو سمجھنا آپ کے لیے اور زیادہ آسان ہوگا۔ لاجیکل اور انالیٹیکل تھنکنگ سے انسانی دماغ بھرپور طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس طرح ایسا کرنا ہمارے دماغ کی صحت کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ دوسرا یہ کہ جب بھی ہم سونے سے 1 گھنٹہ پہلے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کام ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں سٹور ہو جاتا ہے اور جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمارا دماغ اسی کام کو دہرا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اٹھنے کے فوراً بعد ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ سارا دن ہمارے غیر شعوری دماغ میں ریپیٹ ہوتا رہتا ہے۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے کسی ایک ٹاپک کو ریوائز کر لیں اور اسی طرح اگر ہم اٹھنے کے فوراً بعد تھوڑا سا پڑھ لیں تو ایسا کرنے سے ہماری میموری میں ہماری ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز زیادہ اچھے سے سٹور ہو جائیں گی اور ہم شاندار نتائج لا سکیں گے۔ اس لیے بستر پر جانے سے تھوڑی دیر پہلے اور جاگنے کے فوراً بعد کبھی بھی موبائل استعمال نہ کریں اور ان اوقات میں صرف وہ کام کریں جو آپ کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.